اپنے بیٹے پہ اعتماد کرنا اور پھر اس بیٹے نے کیا کچھ کر کے دکھایا اور پھر کیسی کیسی گاڑیاں آپ کو لے کے دی, وہ کیا کہانی ہے وہ سنائیں پلیز. پہلے بھی پیسے ضائع کر دیے ہیں, دوبارہ ضائع کر دیے, تو میں گاڑی سے بھی جاؤں گا, اس کے کاروبار سے بھی جاؤں گا. جی یہ رسک تو تھا اس میں, لیکن مجھے اس پہ یقین اقبال کی بات سے آیا ہوا تھا کہ بچے جو ہیں ہم سے آگے کی نسل اور ہمارے اگلے دور کے لیے پیدا کیے گئے کہ یار بطور شاعر یا صحافی میں اس طرح سے کوئی ڈلیور نہیں کر پایا اپنی مٹی کے لیے. تو اگر میرا بیٹا اس طرح کا ایونٹ کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو رہا ہے اور $200 ملین بھی آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑے خاص مہمان ہیں, اعظم ملک صاحب. اعظم ملک صاحب کا میں مختصر سا تعارف دے دیتا ہوں اور پھر جو تفصیلی تعارف ہے وہ ہم گپ شپ کے دوران بھی آپ کو دیتے رہیں گے. اعظم ملک صاحب جو ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایجاد لیب کے. ایجاد لیب کیا ہے وہ بھی آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ہم بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیوچر فیسٹ کے کو فاؤنڈر ہیں. اور یہ کو فاؤنڈر کیوں ہیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر. والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اعظم صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, آج کل ٹین ایجر کے بڑے مسائل ہیں, اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے, تو اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں. اچھا, اس کا بڑا آسان جواب جو ہے وہ آج کل لوگوں کے پاس ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جی اس نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ خراب کر دیے. اچھا, اس کی ایک مثال میں آپ کی بھی دیکھتا ہوں. آپ کے بچے, اگر ہم ارزش کی بات کر لیں, ہم ڈسکس کریں گے ارزش صاحب کے بارے میں بھی اس پوڈ کاسٹ میں, کہ وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے یا میڈیا یا آئی ٹی ہے نا. جی جی. اسی کے استعمال سے پیسہ پاکستان میں لے آئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ میں کیا فرق آ رہا ہوتا ہے؟ میں سر یہ کہوں گا کہ چیزوں کا استعمال اچھا برا ہو سکتا ہے, اور کبھی ایجادات یہ چیزیں بری نہیں ہوتی. سوشل میڈیا سے ہم تلاوت بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ صبح بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تلاوت لگا دو اپنے موبائل پہ, اور بہت ساری چیزیں کھانے کی ریسیپیز ہماری خواتین نے سیکھی ہیں یوٹیوب سے. دنیا بھر کے کھانے ہمارے گھروں میں بن رہے ہوتے ہیں, جس سے پوچھیں گے وہ کہیں گے میں نے یوٹیوب سے سیکھا. ہاں جی بالکل. اچھا, نہیں سیکھا تو ہمارے نوجوانوں نے آن لائن کمانا نہیں سیکھا. اچھا, وہ بھی بہت سارے طریقے پڑے ہوئے ہیں, لیکن شاید ہمارے نوجوان گھر سے باہر تفریح ڈھونڈتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سارا دن پھرنا اور کہیں بٹھا کے دکھا دیں کسی نوجوان کو پکڑ کے آپ 1 گھنٹہ, تو وہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. اور لڑکیاں آج کل تعلیم میں بھی بہت آگے ہیں کیونکہ ان میں بیٹھنے کا وہ صبر ہوتا ہے, کہیں بیٹھ کے پڑھنے کا, اور فوکسڈ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ جو باہر دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے, میں تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اس طرح آپ نے پوچھا, میں اپنے بچوں کو جب ان کی تربیت کر رہا تھا تو میں نے ایک سروے میری نظر سے گزرا, کوئی ابھی یہ چھوٹے ہی تھے میرے 3 بچے, کہ ایشیا میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہونے سے 5 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ 70,000 سے زیادہ مرتبہ نو سن چکا ہوتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے میرے سننے والوں کے لیے بھی. اچھا, کہ آپ ایک دن میں گن لیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنی دفعہ نہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا, یہ نہ پکڑنا, ادھر نہ جانا, یہ سوال نہ کرنا. تو جب آپ 70,000 مرتبہ 5 سال کی عمر تک نو سنیں گے تو آپ نیا سوچیں گے کیسے؟ تو جب بچے کو آپ شٹ اپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا سوچنے کا پروسیس بند کر رہے ہوتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے پیرنٹس سے کہ بچوں کے سوالوں کے جواب دیں, ان کے معصوم سوالوں کے جواب, اسی میں اس کی زندگی کا آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور نو مت کہیں غیر ضروری طور پہ. ہاں اچھا, کہیں کہنا بھی پڑتا ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ ہر بات سے آپ منع کر رہے ہیں اور پھر وہ نیا کیوں سوچے گا. تو میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو کم سے کم نو کہوں, ان کے سوالوں کے جواب دوں, انہیں سمجھنے کی کوشش کروں. اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو میں نے تو اپنے بچوں کو اپنا استاد بنا لیا کیونکہ ان کے پاس نیا علم تھا, ان کے پاس گیجٹ کے ساتھ اڈاپٹیبلٹی تھی, وہ نئے دور کے لوگ ہیں. اچھا, جو پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ انہیں بچوں سے زیادہ پتہ ہے تو وہ آج گزرے دن کا محاسبہ کر لیں کہ انہوں نے صبح سے کتنی دفعہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ صحیح کرایا بچوں سے, اپنے واٹس ایپ میں مدد لی ہے, یا راستہ ڈھونڈنے میں ان سے گوگل میپ لگوایا ہے. تو اگر سارا دن ہم بچوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو ہم سے کم پتہ ہے؟ بہرحال میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ برتری ہے وہ شعوری طاقت ضرور ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. ہاں, بہت اہم فیصلے کرنے کی قوت جو ہے آپ کا تجربہ نایاب ہے,
لیکن بچوں کے پاس جو نئے دور کا علم ہے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور سوشل میڈیا اتنی بڑی ایجاد ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا. میں شاعر ہوں, میری 2 پنجابی کتابیں, اور میں نے پوری زندگی مشاعرے پڑھے, کتابیں بانٹی, لیکن شاعر کے طور پہ میں اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہو سکا. میرے ایک دوست نے میری ایک ویڈیو بنا دی اور یوٹیوب پہ ڈال دی. وہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ 2.5 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی اور میں شاعر بن گیا. اچھا, اس 3 منٹ کی ویڈیو میں پوری دنیا میں میرا شاعر ہونا جو ہے وہ لوگوں پہ ثابت کرا دیا, اور لوگ مجھے شاعر کے طور پہ جاننا شروع ہو گئے. تو اگر میں مانتا ہوں کہ میری پوری زندگی کی جو شعری میری سفر ہے اس پہ ایک 3 منٹ کی ویڈیو بھاری ہے. بالکل صحیح. ابھی ان دنوں ہمارے پاس شراز وہ بچہ آیا ہوا تھا گلگت سے, ہاں جی, تو دیکھیں اس کا کنٹینٹ دنیا بھر میں اس کو اہم بنا دیا اس نے. بالکل. اور صرف وہی اہم نہیں بنا, پاکستان کی طرف توجہ دنیا بھر کے لوگوں کی ہو گئی ہے. جی بالکل, کہ اتنا انوسینٹ بچہ ہے, اتنا پیارا گاؤں دکھا رہا ہے. ہاں جی. تو اس گیجٹ کو ہم اس کی اہمیت سمجھ نہیں پا رہے. اس سے ہم کما سکتے ہیں, یہ پوری فیکٹری آپ کے اعتماد جو ہے نا, اعتماد سر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. ہم بچوں کے اوپر اگر اعتماد کرنا شروع کریں, سب سے پہلے تو انہیں اعتماد دیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پہ اعتماد کریں. اعتماد کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ آپ نے قائم کی, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. اعظم ملک صاحب کی ایک بڑی نایاب کہانی ہے اور بڑی موٹیویشنل کہانی ہے. کہانی یہ خود سنائیں گے, اس کا جو ہے وہ میں آغاز کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جب نے IT کی دنیا میں قدم رکھا اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے, تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی گاڑی بیچ دی. اور گاڑی آپ کو پتہ ہے آج کل کی سب سے بڑی ضرورت ہے, سواری جو ہے وہ بیچ دینا, اپنے بیٹے پہ اعتماد کرنا, اور پھر اس بیٹے نے کیا کچھ کر کے دکھایا, اور پھر کیسی کیسی گاڑیاں آپ کو لے کے دی. وہ کیا کہانی ہے وہ سنائیں پلیز. سر میرا بڑا بیٹا مہروز ہے اور چھوٹا ارزش ہے, اس سے 1 سال چھوٹا ہے. اور ہم نے اس طرح کی ٹیم بنائی, بیٹی فاطمہ ہے, تو ہم نے کہ ایک بندہ ہم لیڈ کر رہا ہوتا ہے, تھنک ٹینک ہے, باقی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ارزش جب 18 سال کا تھا تو اس نے FSC کے بعد کہا کہ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتا, مجھے جاب مانگنا بہت برا لگتا ہے, میں جاب دینے والا بنوں گا. اچھا. تو میں نے کہا تم کیا کرو گے, تو اس نے کہا جی میں چونکہ IT میں میری دلچسپی ہے تو میں پاکستان میں IT ایکو سسٹم بلڈ کروں گا, دنیا بھر سے لوگ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستانی نوجوانوں کی جو سکل ہے اس کو خریدیں. یہ 2017 کی بات ہے. اچھا مجھے یہ بات بڑی نئی لگی اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک بچہ, جس طرح ہم سب کے بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو نئے عہد کے لیے ہوتی ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا. تو میں چونکہ شاعر ہوں, خواب دیکھتا ہوں اور نئی نئی باتیں مجھے فیسینیٹ کرتی ہیں, تو مجھے بڑا اچھا لگا اور کہ بچہ اس طرح سوچ رہا ہے. اور میں نے سوچا کہ میں زبردستی پڑھانا بھی چاہوں تو میں نہیں پڑھا پاؤں گا, کیونکہ اس کا جو پیشن ہے وہ اسی کی طرف جائے گا. صحیح. تو اس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا جسٹ پرائز. اچھا, وہ ایک کمپیریزن سرچ انجن تھا. اس کا خیال تھا کہ جو معاشرے میں لوگ چیزیں خریدتے ہیں, کنزیومرز کی کوئی اس کے رائٹس نہیں ہیں, تو میں کمپیریزن دوں گا اس کے اوپر نا کہ آپ کو کون سی چیز خریدنی چاہیے. ہاں جی. وہ کچھ سکسیزفل نہ ہو سکا کیونکہ یہاں پہ شاید اس طرح معیار نہیں, ہم جو سنتے ہیں وہی خرید لیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ انالیسز کرنے کا, کمپیریزن کرنے کا رواج نہیں. اور یہ پہلا اس کا فیلئر تھا. اور میں ہمارے ایک دوست ہیں اختر رضا سلیمی, ان کا ایک شعر ہے کہ یہ جو صورت ہے ایک خرابی کی, پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. تو اس کی جو پہلی ناکامی تھی تو اس نے کہا کہ میں اب ایجاد لیبس کے نام سے کمپنی بناؤں. اچھا, یہ جو آپ یہ شاید کوئی ویب سائٹ بنائی تھی انہوں نے؟ جی ویب سائٹ بنائی تھی. اس ویب سائٹ کے اوپر ایکسپینس ہوئے؟ جی ایکسپینس ہوئے. ان ایکسپینس کے لیے آپ نے گاڑی بیچی؟ نہیں, اس کے لیے تو کچھ پیسے تھے میرے پاس. اچھا, پہلے سے پیسے موجود تھے. جب اس نے کہا کہ میں نے دوبارہ سے ایک تجربہ کرنا ہے اور ایجاد لیبس کے نام سے, انوویشن سے ایجاد لیبس. اچھا, انوویشن ایجاد لیب. اور دنیا بھر میں IT کا ایونٹ کراؤں گا, اور پاکستان میں بھی ایسا ایونٹ کرانا چاہتا ہوں جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں. صحیح. تو میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی, کیونکہ تب میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تب صحافیوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. ہاں جی. جتنے آج کل اینکرز کے پاس ہیں. اچھا. تو میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی, 10 لاکھ کی بکی, وہ 6 لاکھ میں نے اسے دے دیا کہ تم یار اس سے اپنی کمپنی بنا لو یا شروع کر لو بزنس. ٹھیک ہے. تو اس نے اس سے ایجاد لیبس بنائی. پہلے وہ پاکستان سے کچھ ٹیک ڈیلیگیشن لے کے جاتا تھا دنیا بھر میں,
امریکہ لے کے گیا, پاک ٹیک اس نے. اچھا, جب آپ نے گاڑی بیچی تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یار بچہ ہے 18-20 سال عمر شاید آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں جی, 18.5 سال تک. 18.5 سال کا بچہ, کتنی بڑی ینگ سی ایج ہے, تو آپ کو لگا نہیں کہ یار یہ گاڑی میں بیچ دوں گا, یہ خدا نہ خواستہ اس نے پہلے بھی پیسے ضائع کر دیے ہیں, دوبارہ ضائع کر دیے, تو میں گاڑی سے بھی جاؤں گا, اس کے کاروبار سے بھی جاؤں گا؟ جی یہ رسک تو تھا اس میں, لیکن مجھے اس پہ یقین اقبال کی بات سے آیا ہوا تھا کہ بچے جو ہیں ہم سے آگے کی نسل اور ہمارے اگلے دور کے لیے پیدا کیے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے بچپن سے میں دیکھ رہا تھا نا, اس کی ذہانت, اس کی محنت کرنا, وہ مجھے لگتا تھا یہ کچھ نہ کچھ کر لے گا, اور اگر یہ نہیں بھی کرے گا تو میں دوبارہ سے چھوٹی گاڑی لے لوں گا. اچھا, میں نے اس باقی 4 لاکھ سے گاڑی لے لی مہران. اچھا, چھوٹی گاڑی لے لی. مجھے تھا کہ میرے پاس چھوٹی آگے کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں, مجھے اس سے ضائع بھی ہو جائے تو کوئی, ہاں ٹھیک ہے, میرا کوئی اتنا نقصان نہیں کہ میرا سروائیول رک جائے گا. اچھا, اس نے اس سے جب کمپنی بنائی اور وہ امریکہ لے کے گیا, پہلا ڈیلیگیشن یہاں سے آئی ٹی کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے گیا, اسے بڑی پذیرائی ملی, اور سلیکون ویلی سے بہت سارا ان لوگوں کو ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ کام بھی ملا جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے تھے. تو اس کو اس سے حوصلہ ہوا, پھر وہ اور ملکوں میں گیا. اس نے پاکستان ٹیک سمٹ کے نام سے ابھی تک 11 سمٹ کروائے ہیں دنیا میں. لیکن جب وہ جاتا تھا لے کے تو اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ جو بچے میں لے کے آیا ہوں یہ افورڈنگ ہیں لوگ نا, جن کی کمپنی ہیں. صحیح. لیکن جو عام پاکستانی نوجوان ہے جو ڈنکی لگا کے جاتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے اور ملک سے باہر جانا چاہتا ہے, تو جب ڈیجیٹل ریولوشن کے نتیجے میں گلوبل ولیج بن گیا, یہاں بیٹھ کے کما سکتا ہے, تو میں کوئی ایسا ایونٹ کراؤں پاکستان میں جس میں دنیا بھر سے ٹیک انڈسٹری کے لوگ پاکستان آئیں, یہاں کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں, ان کو ہائر کریں اور پاکستان میں زر مبادلہ آئے. واہ. تو یہ خواب اس نے جب دیکھا تو اس پہ وہ کام کرتا رہا. تو سب سے پہلا اس نے فیوچر فیسٹ کرایا 2022 میں اسلام آباد میں. وہ پارشلی سکسیزفل رہا, اس میں کوئی 30-35 ہزار لوگ آئے, کچھ کمیاں بھی رہیں اس ایونٹ میں. پھر دوسرا اس نے لاہور میں کرایا 2023 میں ایکسپو سینٹر میں. اس میں کوئی 65,000 سے زیادہ 70,000 کے قریب لوگ آئے اور 300 انٹرنیشنل گیسٹ آئے, جس چیز نے ہمیں بھی اور سارے اداروں کو متوجہ کیا ارزش کی طرف. اچھا. تو اس ایک ایونٹ کے نتیجے میں جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی وہ $200 ملین سے زیادہ کی تھی. اس میں سعودی ایک پرنس بھی آئے, فہد بن سعود, اس کی دعوت پہ, اور انہوں نے پاکستان میں آ کے پاک سعودی ٹیک ہاؤس بنایا. لوگوں کو روزگار ملا, یہاں پہ کوئی $100 ملین کی انویسٹمنٹ انہوں نے ہی کی صرف. تو وہ جب اتنی اہمیت اسے ملی اور پاکستان میں اتنے لوگ آئے اس کے کہنے پہ, خود فلائی کر کے خود ہوٹل لیے اور پاکستان میں آ کے لوگوں کو کام دیا, لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے. چونکہ دونوں طرف سے زیادہ ادارے پرائیویٹ تھے تو وہ امپلیمنٹ ہونا ہی تھا, کیونکہ پرائیویٹ میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو وہ پاکستان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا. مجھے زندگی کا مقصد مل گیا کہ یار بطور شاعر یا صحافی میں اس طرح سے کوئی ڈلیور نہیں کر پایا اپنی مٹی کے لیے. تو اگر میرا بیٹا اس طرح کا ایونٹ کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو رہا ہے اور $200 ملین بھی آئے ہیں, تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ میں اپنے بیٹے کو سپورٹ کروں گا. وہ تو $200 ملین پاکستان میں تو آئے. آپ کی گاڑی واپس آئی؟ جی, مجھے اس نے فارچونر گفٹ کی. اچھا. اس سے اگر میں نے 10 لاکھ کی بیچی تھی تو اس نے 1.5 کروڑ کی گاڑی مجھے لے کے دی. اچھا, اب وہ ملک کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عاظم ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی گاڑی بھی واپس آ رہی ہے. اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا جب مطلب اتنی کامیابی ہوئی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے؟ اوبیسلی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے, وہ اپنی اولاد کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے, کامیاب ہوتا ہوا. تو کامیابی کی یہ سیڑھیاں جب آپ کا بیٹا چڑھ رہا تھا, آپ دیکھ رہے تھے, اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ شروع میں اسٹرگل ڈیفینیٹلی شامل ہوتی ہے, رسک شامل ہوتا ہے. تو دا مومنٹ وہ گاڑی انہوں نے آپ کو جب گفٹ ہی یقیناً. جی جی بالکل. اس وقت کے تاثرات کیا تھے آپ کے؟ بس میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک خواب تھا کہ اچھا مجھے یہ والدین ضرور میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ جب بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو آپ کا خواب پورا ہوتا ہے کہ میری اولاد سے ریٹرن ملے. اور اتنی چھوٹی عمر میں ماشاء اللہ ابھی وہ 27 سال کا ہے اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے آئی ٹی کے حوالے سے, اور پاکستان کی ٹیک انڈسٹری میں جو رول اس کا ہے ماشاء اللہ وہ ساری دنیا اکنالج کرتی ہے. اور ابھی اس ایونٹ پہ بھی جو 150 کے قریب انٹرنیشنل گیسٹ آئے اور جاتے ہوئے انہوں نے میڈیا کو جو پاکستان کے بارے میں اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے, تو اس سے میں اور بھی سرشار ہوا کہ اگر یہ صرف مجھے گاڑی لے کے دیتا, میری فیملی کو فیڈ کرتا, تو شاید میں اتنا خوش قسمت خود کو نہ سمجھتا. لیکن اگر میرے بچوں کی وجہ سے میرے ملک کا امیج بہتر ہو رہا ہے دنیا بھر میں, جی بالکل, اور لوگ 3 سال سے مسلسل آ رہے ہیں,
تو پھر میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور میں باقی والدین کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان پہ ٹرسٹ کریں، جس کا انہیں پیشن ہے وہ اسی میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بڑا اہم آپ نے نا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ جو ان کا پیشن ہے اس کے اوپر کام کرنے دیں۔ والدین کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو پیشن ہمارے بچوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہ صحیح پیشن نہیں؟ اب ایک بچہ کہتا ہے میں نے گٹار بجانا ہے، دیکھیں پیشن ہے نا اس کا، موسیقی سے کسی کو لگاؤ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ یا ایک بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں میرا انٹرسٹ ہے، میں گاڑیاں خریدنا بیچنا چاہتا ہوں، یا ان کی وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی کام۔ ہم کیوں متوجہ رہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، جی ہم نے بڑا پرومیننٹ پروفیشن ہے نا، انجینئرنگ کرا دینی ہے کسی بھی چیز کے اندر، یا پھر کچھ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کو بنا بنایا کوئی مضبوط کاروبار دے دیں، جی مطلب جو رننگ جس کو بزنس ہم کہتے ہیں، تو وہ آگے بیٹھے اور پھر وہ اس کو بڑھا دے۔ تو یہ بیسکلی 2-3 چیزیں اہم جو ہیں وہ ماڈل ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے باہر نہ نکل کے سوچنا والدین کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے صاحب کیا کہ ہم نیا سوچنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے جو ارد گرد دیکھا ہوتا ہے ہم اسی کو ہی پوری زندگی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کی تربیت کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ تم سے اگلے عہد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، بچوں میں جتنی صلاحیت ہے نئی چیزوں کو سمجھنے کی، ہم میں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اور طرح سے ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، وہ ان میں فرق صلاحیتیں ہیں۔ تو جب ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے تو وہ جو فرسودہ نظام نے بتایا کہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے، انجینئر بڑا اچھا ہوتا ہے، باقی پیشے چھوٹے ہیں، ہاں جی، تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا، یہ جو فکری مغالطہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی قدر بھی کم ہونا شروع ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر۔ بالکل، لوگ نئے پروفیشن آنے، قدر سے مراد یہ ہے کہ نئے پروفیشن کو بھی اہمیت ملنا شروع ہوئی ہے۔ سر جو لوگ ہمارے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کما رہے ہیں، شروع میں انہیں بڑی تنقید کا سامنا تھا کہ تمہارے والدین تمہیں نہیں دیتے، ہاں یہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہو تم اتنے مرے ہوئے ہو، اس پہ ترس کھاتے تھے کہ یار یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، خود ہی کماتا ہے خود ہی پڑھتا ہے۔ ہاں، اچھا، اس کو بھی ٹوٹنے میں وقت لگا۔ ابھی لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اور اس میں آئی ٹی انڈسٹری کا بڑا رول ہے ہاں جی بالکل، کہ آن لائن ارننگ سے دیکھیں ہمارے دوست جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نعیم سکندر، جی جی اسلام آباد میں ہی ہے، جی جی بالکل، تو وہ پشاور کا ایک نوجوان ہے اور اس نے امیزون پہ ایک سٹور بنایا تھا جس کا نام تھا بریسلیٹ، جی جی، اور اس نے 350 کروڑ کا بیچا ہے، تو اب اس کا اپنا ذاتی پلازا ہے۔ ہاں اچھا، جب اس طرح کی مثالیں ہم نے معاشرے میں دیکھی تو آپ دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے لیے آکسیجن ہے ابھی آئی ٹی انڈسٹری۔ ہمارے دونوں ہمسایہ ممالک نے جتنا گرو کیا ہے اس انڈسٹری کے ذریعے اور پوری دنیا میں اپنی نوجوانوں کی سکل بیچ کے، تو ہم نے وہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا دیا، ہم نے وہ ماننے میں بہت وقت لگا دیا۔ اچھا اعظم ملک صاحب، ایک تو یہ بڑی زبردست بات کہی آپ نے، ایسا ہی ہونا چاہیے، میں آپ کے خیال سے متفق ہوں، لیکن ایک اہم سوال ہے بڑا، آپ کیونکہ یو آر ان ٹو اٹ اور آپ کا انٹریکشن ہے یوتھ کے ساتھ بھی، اور آپ پلیٹ فارم رن کرتے ہیں باقاعدہ آپ لوگوں کو، نوجوان کا جو بھروسہ ہے نا سر، وہ ہر آنے والے وقت میں شیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ بھروسہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس عمل میں کہیں نہ کہیں غفلت ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ غفلت کہاں سے ہو رہی ہے؟ میں ذاتی طور پہ ایسے چند نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مختلف اداروں کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لیتا یہاں پہ، اور میں سارا قصور ادارے کا بھی نہیں کہتا، لیکن بہرحال اچھے ہونہار قسم کے نوجوان، اور سیکھنے کی پوری نیت سے جب انہوں نے کہیں ایڈمیشن لیے اور یہ سوچ کے کہ 10 دن کے بعد بس $500 سے ارننگ شروع ہو جائے گی، تو ابھی انیشلی ہم نے $500,000 فیس دینی ہے اور 10 دن کا کورس ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ماہانہ 500 آنا شروع ہوں گے، پھر 1000 اور پھر 1500 اور پھر 100 اور پھر وہ ارب پتی اور کروڑ پتی کی کہانیاں میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ جی اب یہ جو خیال پیدا کرنا ایک کچے ذہن کے اندر اور پھر اس کو مایوس کر دینا، کیونکہ شاید ممکن ہوتا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور نوجوان کا ہے یا اس ادارے کا ہے جس نے یہ بتایا ہے؟ اور یہ قصور کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سوال کو کنیکٹ کر لیں، حل بھی بتائیں۔ جی شکریہ جی، ضرور میں کوشش کرتا ہوں جس کا حل اپنے جتنی مجھے اس چیز کے بارے میں ان کی سمجھ ہے، میں خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں نوجوانوں سے سارا دن، اور ابھی میں ہمارا جو فیوچر فیسٹ ریسنٹلی ہوا ہے جنوری میں،
اس کے لیے میں نے ایک روڈ شو کیا تھا اور میں 40 شہروں میں گیا, 80 یونیورسٹیوں میں گیا. اچھا گڈ. تو ان لوگوں سے مل کے آیا, بچوں سے, ان کو انوائٹ کیا اور وہ سارے آئے بھی لاہور میں. تو چونکہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو ان سے میری باتیں ہوئی ہیں. اچھا ایک تو سر ہمارا نصاب بہت فرسودہ ہو چکا ہے, اسے بدلنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی کمپیوٹر کے نصاب میں فلاپی ڈسک پڑھا رہے ہیں جو کہ کہیں دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اچھا اس کو اپڈیٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو فوری طور پہ کنٹینٹ ڈال رہے ہیں لائک لینے کے لیے کہ صبح سے آپ آن لائن ارننگ شروع کریں. اچھا اتنا آسان بتاتے ہیں کہ جب نوجوان نہیں کما پاتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ مایوسی کے گڑے میں گر. اچھا سر میں ویسے اس کو کرائم کا درجہ دیتا ہوں. بالکل. اچھا سر بالکل ہے. دیکھیں جب آپ نے ہر کوئی بندہ کوئی کنٹینٹ بھی ڈال سکتا ہے, سوشل میڈیا میں اتنی آزادی دی ہے, تو پھر اچھے کنٹینٹ کے ساتھ برا کنٹینٹ بھی آئے گا اور لوگ لائک لینے کے لیے اوپر کچھ اور لکھیں گے اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں اندر اس کے وہ بات نہیں ہوگی جو اوپر لکھی ہوگی. اچھا اس سے بھی اہم یہ ہے کہ جو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور 5 دن کے اندر اندر, بلکہ بعض اوقات تو میں نے سر تھمبنیل دیکھا اس پہ گھنٹوں کا ذکر ہوتا ہے. نہیں سر یہ تو واقعی جرم ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ گھنٹوں کے اندر ہم سے یہ سیکھیں اور لاکھوں روپے کمائیں. مطلب کیسے ممکن ہے اعظم ملک صاحب, آپ مطلب آپ بڑے باشعور انسان ہیں, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا کہ چند گھنٹے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے؟ ایکسیپشنل کیس کوئی ایک آدھ چلیں کسی نے کچھ ایسا. جی جی سر, اس ایکسیپشن کی بنیاد بنا کے ہی نا آپ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شارٹ کورسز بڑے ضروری ہیں آن لائن ارننگ کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم پرسوں ہی کمانا شروع کر دو کہ یہ غلط ہے. آپ کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہیں تو کم از کم آپ کو 6 مہینے چاہیے اور کمائی کے لیے ہو سکتا ہے سال لگ 6 مہینے اس پروفیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا پھر مہارت کے لیے آگے ایک انلمیٹڈ ٹائم ہے, لیکن پھر بھی آپ اگر کہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کر کے آپ دنیا سے کما سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ کے کما سکتے ہیں. اچھا بڑے سارے میں علماء کرام کو جانتا ہوں جو دنیا بھر میں آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور ساتھ ان کی روزگار بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مواقع تو ملے ہیں اور آن لائن ارننگ کے بہت سارے لوگ کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کی مہارت کے لیے پیچھے ٹائم ہے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صبح ہی کامیاب ہو جائیں گے پھر وہ بچہ. اچھا لوگ مس لیڈ پتہ کہاں سے کرتے ہیں اعظم صاحب؟ مس لیڈ وہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جرنی چھپا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پرسوں شروع کیا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ بھی آنے والے نوجوان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. میں کیونکہ میرا یوٹیوب سے میری وابستگی ہے, جی جی, تو میں اکثر لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب چینل بنائیں, تو وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا آپ میرے سے کورس کر لیں 50,000 20,000 یا جتنے بھی پیسے آپ مجھے دے دیں تو 1-2 مہینے کے بعد جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے لیٹ سے کمانا شروع کر دیں گے. میں اپنی جرنی کا ذکر تو نہیں کرتا, لیکن مجھے شاید پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں, تو مجھے تو اتنا آسان طریقہ میں نے 8 سال تو مجھے بھی ہو گئے آپ کو یہاں دیکھے اسی طرح. اور بھی آپ کے پیچھے جو گولڈ پریڈ لگی ہے لوگوں کو دلچسپی کا باعث تو بہت اٹریکٹ تو بہت کرتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا اس کے پیچھے کتنے سال کا سفر ہے. تو لوگ جو ہے وہ سفر جب اپنا چھپاتے ہیں اور صرف ارننگ دکھا کے اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کا محض مقصد جو ہے وہ میرے خیال سے فیسز کی بات میں پیسے بٹورنا ہے اور نالج نہ ڈلیور کرنا ہے. ہاں اس سے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ 4 6 8 مہینے آپ یہ کمٹ نہ کریں کہ اس کو ختم کرنے کے بعد آپ فوراً جو ہے وہ کوئی کروڑ پتی انسان بنیں گے. آپ یہ کہیں کہ یہ مہارت آپ کے پاس آ گئی ہے, اب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید بہت جلدی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز اجاز صاحب میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب یہ مسلسل ناکامیاں ہوئی نا تو پھر باہر جانے کا خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان کے اندر جو ملک سے باہر جانے کا رجحان ہے وہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ قانونی طور پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے, آپ کسی پروفیشن میں بڑے ماہر ہیں, آپ جائیں, جا کے خدمت کریں اور ملک میں پیسہ ہے تو دنیا میں کہیں جا کے بھی کام کرنا برا نہیں ہے. لیکن یہ سوچ کے جانا کہ میں غیر قانونی طور پہ چلے جاؤں کسی طرح
اور آپ کے پورے محلے میں کوئی ایک بندہ باہر گیا تھا امیر ہو گیا تو آپ نے اس کو رول ماڈل. ہاں جی. اچھا اب یہ بدل جانا چاہیے اور بدل رہا بھی ہے. جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ابھی اب یہاں بیٹھ کے امریکہ سے کما سکتے ہیں آن لائن, یہاں بیٹھ کے اب انگلینڈ میں کام کر سکتے ہیں, تو اب میرا نہیں خیال کہ آپ کا جانا اتنا ضروری ہے. شاید ڈیجیٹل ریولیوشن سے پہلے تھا کہ آپ جا کے کما سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بھی دنیا بھر میں کہیں جاب کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اسکل سیکھنا ضروری ہے. بالکل. تو اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو وہاں جا کے بھی آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے یا وہاں جا کے کسی ہوٹل میں چھپ کے ملازمت کرنی ہے, تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے اور ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ کما رہے ہیں ابھی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں, کچھ ادارے پیسے کمانے کے لیے مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ ادارے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فری سکھا رہے ہیں. اچھا میں ریحان اللہ والا کو ضرور کوٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ صرف لکھیں کہ میں آن لائن 1 لاکھ ماہانہ کیسے کما سکتا ہوں, تو 100 ویڈیوز کھل جائیں گی جو کہ لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہیں. ہاں جی. اور اگر خواتین نے اسی یوٹیوب سے دنیا بھر کی کھانے کی ریسیپی سیکھ لی ہیں, تو آپ کیوں آن لائن کوئی اسکل نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل. اس کے لیے فیسیں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا جب اچھا پتہ نہیں کیوں نوجوان اس طرف نہیں جاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فری کورسز پڑھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے شاید لگتا ہے کہ ابھی انہیں یقین نہیں آ رہا. جس طرح اے آئی ابھی دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے دنیا بھر کا نالج جو ہے. ہاں. جو چیز آپ کو نہیں پتہ آپ لے لیتے ہیں. گوگل میپ نے راستے کتنے آسان کر دیے ہیں, لیکن شاید ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ہضم کرنے میں کہ کتنا بڑا ہمارے پاس ایک ایکسیس ہے کہ پوری دنیا ہماری اس موبائل سے جڑی ہوئی ہے اور ہم اسے شغل کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا میں بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایک کمنٹ جو ہے نہ صرف آپ کا تاثر بنا رہا ہے, آپ کے ملک کا تاثر بھی بنا رہا ہے دنیا بھر میں. بہت خوبصورت بات. تو آپ کا ایک اچھا کمنٹ دنیا بھر میں آپ کے ملک کی اچھائی بتا سکتا ہے جو کہ ایکچوئل میں ہے. میں بہت فارنر سے ملتا ہوں اپنے بچوں کے, ویسے ان کے دوست ہیں, جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں تو انہیں 10-20 لوگوں نے ڈرایا ہوتا ہے کہ پاکستان نہ جانا, اچھا تم زندہ واپس نہیں آؤ گے, یہ وہ سن کے آتے ہیں. لیکن جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ ہم نے دیکھے نہیں, ان کی مہمان نوازی, ان کی قابلیت, تو کچھ تو ایسا ہے جو ہمارا امیج دنیا بھر میں غلط کر رہا ہے, جبکہ ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنا بتایا جاتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں اتنی ویلیوز ہیں. ہمارے غریب لوگ دیہاتی لوگ بھی ادھار لے کے مہمان نوازی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں. جی بالکل. اور میں اگر اپنے بچوں کی کامیابی کا کوئی ایک نسخہ کسی کو بتانا چاہوں تو وہ میں نے اپنے والد اور دادا سیکھا تھا. مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس گھر میں سال میں 100 مہمان رہ کے چلے جائیں ان کو کسی نیٹ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے. واہ. ان کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو مواقع خود ہی مل جائیں گے, کیونکہ 100 لوگ آپ کو سکھانے کے لیے آ رہے ہیں. اور جو مہمان آتا ہے وہ برکت لے کے آتا ہے, اس کے پاس کوئی ایسا نالج ہوتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ صرف مہمان نوازی شروع کر دیں, آپ کی کامیابی کی میں گارنٹی کرتا ہوں. ہمیں تو مہمانوں کے آنے سے ہی برکت ملتی ہے اور وہ جا کے ہمارے بارے میں سوچتے. تو یہ جو ہماری روایات ہیں اتنی اعلیٰ ہیں, ہماری قدریں اتنی زبردست ہیں, ہم دنیا کے بڑے فلنتھراپسٹ کنٹریز میں ہم آتے ہیں, تو کیوں ہمارا امیج اچھا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو سیریس نہیں لے رہے. صحیح. ان کی پوسٹیں ان ایتھیکل ہیں, ان کی سیریسنیس اس میں کم ہے. اب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہمسایہ ممالک سے کام کرواتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ آئی ٹی انڈسٹری کے, جی جی, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کروانے میں مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اخلاقیات اتنی اچھی نہیں ہے. اوہو. یہ کتنا لمحہ فکری ہے کہ ہمارے والدین ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں, ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. اچھا اخلاقیات سے مراد آپ کی بزنس ایتھکس ہے یا پھر وہ؟ جی بزنس ایتھکس. ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں, جو اسکل نہیں ہے کہیں گے ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, یہ کام کل شام تک ہو جائے گا, نہیں ہوگا. فرضی ناموں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے لوگوں کے پاس یہ پوری ایک مثالیں ہیں جو ان کو چیٹ کیا گیا. میاں چنو پورا ہب بن رہا تھا امیزون کا. ہاں جی بالکل. اور وہ ایریا پورا بلیک لسٹ ہو گیا کیونکہ لوگوں نے اتنے جھوٹ بولے, اتنی کاروباری بددیانتیاں کی کہ اس کی وجہ سے ملک کا امیج خراب ہوا. تو اگر آپ شارٹ ٹرم کامیابی چاہتے ہیں تو اس میں نہ آپ کا بھلا ہے نہ آپ کے ملک کا بھلا ہے. اگر آپ لانگ ٹرم چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہے, آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہے. اگر آئی ٹی انڈسٹری میں آپ ہیں اور آپ $1 کما رہے ہیں تو میرے تو آپ ہیرو ہیں کیونکہ آپ میرے ملک میں پیسہ لا رہے ہیں. زبردست. تو اگر آپ نے $1 کما لیا ہے پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کی اس کامیابی کی جرنی سے, کیونکہ آپ کو یقین آ گیا کہ آپ نے اس میں سے کمایا ہے. صحیح. اور مشکل صرف پہلے $1 تک ہے. ہاں جی, میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے پنجابی کا. اچھا. تو میرے $41 بن گئے. ونڈرفل. اور وہ 100 ہوں گے تو مجھے ملیں گے. بالکل. لیکن اس 41 میں مجھے 2 سال لگے. واہ. پہلے
میرے ایک استاد کہتے ہیں کہ جب پانی آپ ابالنے کے لیے رکھتے ہیں چولہے پہ تو وہ اسے کوئی ایک دم ابلتا نہیں ہے وہ. ہاں بالکل, اسے ایک وقت لگتا ہے. تو آپ کی جو ایفرٹس ہیں معاشرے کے لیے, اپنی ذات کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے, وہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ ایک خاص سطح پہ پکتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے. واہ. تو اگر آپ ایک ہی دن چاہیں گے, بیج پہلے زمین میں بونا پڑتا ہے, پھر اس میں سے درخت نکلتا ہے, پھر پھل لگتا ہے. واہ. تو جو ہاتھ میں آپ کے بیج اگر اسے زمین میں آپ ضائع نہیں کریں گے, ایک دفعہ تو آپ نے ضائع کر دیا جی بالکل, اور رسک نہیں لیں گے تو کس طرح آپ گرو کریں گے. تو میرا تو یہ یقین ہے کہ ہمارے یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایمرجنسی کی بنیادوں پہ شارٹ کورسز شروع کریں, سستے. جب حکومتی ادارے کریں گے, یونیورسٹیز کریں گی, تو وہ جو لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں وہ ان کو بھی, ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی. اور 6 ماہ کے کورس کریں, لوگوں کو اسکل سکھائیں تاکہ لوگ آن لائن کمانا شروع کریں, ملک میں سرمایہ آئے اور ہمارا ملک معاشی طور پہ ایک مضبوط ملک بن سکے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آئی ٹی ہماری آکسیجن ہے, اور ابھی شکر ہے کہ ہماری حکومت کو بھی خیال آیا ہے, وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو کچھ ادارے بھی اس طرح سے بنے ہیں جو آئی ٹی کی اہمیت کو اداروں کو بتا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ادارہ ایجاد لیب ایک ملک میں سب سے بڑا ایونٹ کرا سکتا ہے تو ہم مل کے کیا نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. میں پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی فیوچر فیسٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے, اس میں جو زر مبادلہ پاکستان میں $200 ملین کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک ہاؤس, سعودی پاک ٹیک ہاؤس جو بنا, $100 ملین شاید ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس طرح کا کام جو ہے وہ جیسے اعظم ملک صاحب کی آرگنائزیشن ہے, فیوچر فیسٹ کام کر رہا ہے, اس طرح بہت سارے اداروں کی ضرورت ہے پاکستان کو. انفرادی طور پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کوشش ہی ہمارا مستقبل محفوظ کر سکتی ہے. اعظم ملک صاحب, آپ سے جو گفتگو کر کے ایک چیز نئی جو میرے ذہن میں پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے ارزش صاحب کا ذکر کیا اس پوڈ کاسٹ میں. میری یہ اب خواہش میں ایک خواہش شامل ہوگی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں تاکہ ان کی جرنی ان کی زبانی سنیں. اور بہرحال جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو سننے کے بعد لوگوں میں ضرور موٹیویشن آتی ہے. اچھا سر, جب آپ کی ہڈ بیتی ہوتی ہے نا, میں اس لیے اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کی کہانی, آپ کے گھر کی کہانی. اچھا بھی سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک کیب سروس آئی ہے نئی, جینگو. جی جی بالکل. یہ ابھی آئی ہے, یہ رشیا میں ینڈیکس کے نام سے ہے. جی جی. اور یہ کتنا خوش قسمتی کی بات ہے کہ ارزش گیا تھا رشیا میں کانفرنس میں, اس میں یہ بھی گیسٹ اسپیکر تھا, اسے ینگو کا مالک وہاں مل گیا. اچھا. تو اس نے اسے کہا کہ آپ کی کمپنی کہاں کہاں, اس نے کہا جی میں دنیا کے 20 ملکوں میں ہوں اور کریم کے ساتھ میں مقابلہ کر رہا ہوں, میری بڑی کمپنی ہے. تو اس نے کہا کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ وہ تو ملک ہی اچھا نہیں ہے. تو اس نے اپنے ملک کی وکالت کی کہ آپ سنی سنائی پہ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ اتنی بڑی کمپنی کے CEO ہیں تو آپ سنی سنائی پہ کیسے رائے بنا سکتے ہیں, آپ پاکستان آئیں. صحیح. اس نے انوائٹ کیا اور واقعی آ گیا. اچھا, اس نے آگے پاکستان گھوما, اس کے ساتھ اس نے اپنی ٹیم کو بلایا, انہوں نے فیزیبلٹی بنائی, اور آج الحمدللہ پاکستان میں 26,000 گاڑیاں چل رہی ہیں ینگو کی, جو کہ دوسروں سے سستی ہیں کیونکہ ان کے میپ اپنے ہیں. انہیں گوگل میپ کو پے نہیں کرنا پڑتا. بالکل. تو اگر کسی ایک نوجوان کا اپنے ملک کی وکالت کرنے سے اتنا بڑا ادارہ ان دنوں پاکستان آ سکتا ہے, بالکل, جبکہ انویسٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے, بہت ضرورت. تو سوچیں ہم سارے نوجوان اگر سوشل میڈیا پہ ایک اپنے انٹرنیشنل کسی دوست کو پاکستان لے آئیں اور اسے آمادہ کریں گے یا انویسٹ کرو, تو ملک دنوں میں بدل سکتا ہے. اعظم صاحب, بہت بڑی سوچ ہے اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کی. یہ میں آپ سے متفق ہوں, یہ کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, فرد واحد اس میں کچھ نہیں کر سکتا, اور تمام نوجوانوں کو اس طرح سے سوچنا چاہیے. آپ کی پیرنٹنگ جرنی بڑی زبردست تھی, بڑا مختصر وقت ہوتا ہے سوشل میڈیا کے پروگرامز کا, آپ کو پتہ ہے. بہت ساری باتیں ہیں, تشنگی ہے کہ وہ بھی ڈسکس ہو سکتی تھی, کرنی چاہیے تھی, لیکن ہماری ایک باؤنڈری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اعظم صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں اور کچھ نئے موضوعات پہ بات کر کے لوگوں کو مزید آپ سے رہنمائی مل سکے. میں سر آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپوز ہیں خاص طور پہ IT کے حوالے سے اتنی ضروری ہیں. سب سے بڑی ایکسپو دنیا کی چائنا میں ہوتی ہے. اچھا. کسی ملک میں جب کوئی ایکسپو ہوتی ہے تو دنیا بھر سے بزنس وہاں آتے ہیں اور بزنس جنریٹ بھی ہوتے ہیں. اچھا. اور اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں, ہمارے اس دفعہ فیوچر فیسٹ میں 3 لاکھ لوگ آئے 3 دنوں میں, اور یہ پاکستان میں سب سے بڑی تعداد ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نوجوانوں میں اپنا فیوچر ڈھونڈنے کی کتنی ارج ہے.
ونڈرفل. اچھا 3 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے جی سر. اور میڈیا میں یہ انہوں نے بتایا ہے سب لوگوں نے, اور لوگوں نے دیکھا ہے وہ سر, یہ آئی وٹنس ہیں بہت سارے لوگ. اچھا جہاں بھی 3 لاکھ لوگ جمع ہوں گے وہ ایک دوسرے کو بزنس دیں گے بھی اور بزنس کے مواقع حاصل بھی کریں گے. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, کوئی بھی بندہ بالکل اس طرح کے ایکسپوز کرائے ہر شہر میں, بالکل لوگ آئیں, وہاں انویسٹر بھی آئیں گے, وہاں اسکل بیچنے والے لوگ بھی آئیں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کے معاہدے ہوں گے. بلکہ ویسے دیکھیں آپ کی تو بڑی کاوش ہے. میں ابھی آپ کی شرٹ کے اوپر فیوچر فیسٹ کا بیچ بھی دیکھ رہا ہوں. جی جی یہ میرا فخر ہے جی, کیونکہ یہ ایونٹ نہیں رہا, اب ایک تحریک بن گیا, کیونکہ 3 ایڈیشن اس کے ہو چکے ہیں. اچھا. اور اس کے ہر ایڈیشن میں پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے, پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے, اور پچھلے سے زیادہ انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں. تو یہ میری زندگی کا مقصد ہے, اور میں فخر سے لگا کے پھرتا ہوں کہ یہ میرا بیج ہے. اور میرے لیے تمغہ ہے کہ میری فیملی, میری کمپنی, اور جو کہ میرا بچہ لیڈ کر رہا ہے, تو میں اسے سیکھ رہا ہوتا ہوں. بھلے میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, لیکن ویژن اس کا ہماری کمپنی میں چل رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اور ایکسپوز کرائیں بچوں کو, نئے نئے مواقع دیں, ان کی سوچ کو سنیں, ان پہ یقین کریں. اور اگر آپ اپنے بچوں پہ یقین کریں گے تو کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. یہ ویسے بڑی نئی گفتگو تھی میرے لیے آج. عاظم ملک صاحب نے بڑی منفرد بات کہی کہ بچوں پہ یقین کریں, اور یقین کیسے کریں, اور اس یقین کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ عاظم ملک صاحب خود بھی ہیں. ایسا یقین کہ وہ بچہ آپ کا سر فخر سے بلند کر دے. عاظم ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی.